کہ اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، مجھے کیا دیا ہے؟ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری طاقت بڑھ جائے، تو اللہ نے جو نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کبھی بھی زبان سے، اپنے کردار سے، قول و فعل سے ناشکری کے الفاظ نہ ہوں۔ اور جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری ساری چیزیں خراب ہو جائیں، ملیا میٹ ہو جائیں، ان کا انجام خراب ہو اور ان کے فوائد ختم ہو جائیں، تو وہ ناشکری شروع کر دے۔ جو بندہ ناشکری کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو چھین لیں گے۔ تو اس لیے جتنا شکر ادا کریں گے اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے، جتنا ہم ناشکری کریں گے ہماری نعمتیں کم ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ یعنی کہ اللہ کا شکر جو انسان ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو علم پر شکر ادا کرنا، مال دیا ہے تو مال کا شکر ادا کرنا، گھر دیا ہے، اولاد دی ہے، تو ان ساری چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ جل شانہ نے عزت عطا فرمائی ہے، اچھا کھانا پینا ہے، اچھا گھر ہے، یعنی کہ زندگی کی ساری چیزیں اچھی ہیں، تو ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ تو فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو بندہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے قارون کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے میرے راستے میں مال خرچ کرو، تو اس نے کہا کہاں سے مال، اور کس نے مجھے مال دیا؟ میرا اپنا مال ہے، میں نے اپنا محنت کر کے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اس کا مال بھی ختم، اس کی ساری زندگی یہاں تک کہ زمین میں دھسا دیا۔ تو اس لیے جب بھی انسان کو کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بیماری بھی لگ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پڑھو الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے انسان کو کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ اب جوانی کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، مال کی نعمت ہے، اولاد بیوی بچوں کی گھر کی نعمتیں ہیں، اللہ نے کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں۔ اب حق تو یہ ہے کہ انسان ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے، اللہ کو راضی کرے کہ اللہ آپ نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ اب دیکھیں شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اس کو بھگا دیا، اس کو مردود کر دیا کہ تو مردود ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو اس نے کہا اللہ مجھے کچھ ڈھیل دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو حق راستے سے ہٹاؤں گا، ان کو بھٹکاؤں گا۔ تو آگے ہے کہا کہ وَلَا تَتَّخِذُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اللہ تو اکثر لوگوں کو ناشکرا پائے گا، شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ وہ تیرے اکثر لوگ، اکثر تیرے جی بندے ناشکرے ہوں گے، ناشکری کریں گے، تیرے احسانات کو نہیں مانیں گے۔ تو اس لیے شیطان کا سب سے جو بڑا مقصد تھا وہ ناشکری، کہ لوگوں کو ناشکری پر کھڑا کرنا، اللہ کا شکر ادا نہ کرنا۔ تو اس لیے جو بندہ شکر نہیں کرتا اس کی نعمتیں گھٹتی ہیں، کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جو بندہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی جو بھی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کا 100% شکر ادا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، اے اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ نے جوانی کی نعمت دی، آپ نے اولاد کی نعمت دی، گھر کی نعمت دی، اے اللہ اچھے اعمال کی نعمت دی۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے، اگر ناشکری کریں گے تو اللہ نعمتوں کو گھٹائیں گے، اور جو بندہ ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی بھی نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ورم ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اتنا قیام کرتے ہیں، حالانکہ آپ بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، مجھے آخر الزمان نبی بنایا ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اتنا شکر کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتی ہے، اتنا لمبا شکر۔ اب داؤد علیہ السلام کے بارے میں تفاسیر میں ملتا ہے کہ انہوں نے
ایک وقت متعین کر رکھا تھا 24 گھنٹے کے اندر کہ کسی وقت بھی ان کے گھر کا بندہ اللہ کی عبادت میں شکر میں لگا ہوا ہو، تو اس لیے فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ تو سارے نبیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر بہت سی دعائیں مذکور ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یہ ابراہیم علیہ السلام کا شکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے، جب اللہ نے اولاد عطا فرمائی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، آپ نے مجھے بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرما دی۔ تو اس لیے شکر ادا کرنا یہ نبیوں کا خاصہ ہے، نبیوں کا خاصہ ہے، نبیوں نے خود ہمیں تعلیم دی ہے، اور ناشکری کرنا یہ شیطان کا خاصہ ہے۔ جو بندہ بنا شکری کرے گا وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اب اللہ نے اس کو کتنا بڑی نعمت عطا کی تھی، اب اللہ جل شان نے فرمایا کہ ایک کام کر لو، آدم کو سجدہ کر لو، تو ناشکرا ہوا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں ہر نعمت پر، چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے ناشکری کا مادہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اس سے پوچھا جائے کیا حال ہے، زندگی کے کیسے حالات ہیں، تو بس وہ کہتا ہے کہ بس گزارا چل رہا ہے۔ اگر لاکھوں میں گزارا ہے، کروڑوں میں گزارا ہے، آپ سے کم لوگ ہیں، کم حیثیت کے لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کس حالت میں رکھا ہے، ان کو وقت کی روٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ان کے گھر کے حالات دیکھیں۔ دنیا میں اتنے لوگ بھی ایسے قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پہننے کے لیے پورا کپڑا نہیں ہے۔ اب یہاں تو اندازہ لگائیں، جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ ہم سے بھی کم لوگ رہتے ہیں، کہ ان کی شخصیت بہت کم ہے، غربت کا ان کو ماحول ملا ہوا ہے، غربت کے عذاب کے اندر ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے سے اونچے والے لوگوں کو دیکھیں گے تو ناشکری کا مادہ ہوگا کہ اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، مجھے کیا دیا ہے۔ تو اس لیے جو ناشکری کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، جو شکر ادا کرے گا اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، اس کے مال کو بڑھاتے ہیں، اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، اور سب سے بڑا شکر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اس کے بعد اگر انسانوں میں سے کوئی بندہ کسی طرح سے بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، آپ کی عزت میں، آبرو میں، آپ کے مال میں آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو اس کا شکر ادا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جہاں بھی جس حالت میں بھی کسی سے نفع پہنچے اس کا شکر ادا کرو۔